آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ مبشر زیدی صاحب کچھ دنوں تک ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کل مبشر کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دعا کی درخواست ہے سب سے۔ آج کے جو نمبر ہیں، آپ کی کالز بھی لیں گے، ہم اپنی باتیں بھی کریں گے۔ نمبر میں ایک دفعہ پھر بتائے دیتا ہوں، 02132330923، دوسری لائن ہے 28 اور تیسری لائن ہے 30۔ ایک خبر جو ہے وہ ہمارے انٹرسٹ کی ہمیں لگی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی لگے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اسلام آباد کی، اس نے جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس میں تجاوزات بہت عرصے سے چلی آ رہی تھیں۔ یونیورسٹی کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطابق تقریباً یونیورسٹی کی زمین میں سے 298 ایکڑ جو زمین ہے اس پہ برسوں سے ناجائز قبضہ ہوا تھا۔ ناجائز قابضین میں پیپلز پارٹی کے موجودہ سیکریٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر مملکت بھی آپ رہے ہیں نیر بخاری، وہ بھی شامل تھے اور ان کے آس پاس کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو آج آپریشن شروع ہوا ہے۔ نیر بخاری کے گھر کا جو لان ہے وہ توڑ دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے ری ایکشن میں یہ جو نیر بخاری کے گھر کے ساتھ کارروائی ہوئی ہے اسے ایک شرمناک سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا ہے، جبکہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ تجاوزات ہٹانے کی آڑ میں سیاسی آپریشن کیا گیا ہے، جبکہ آصف زرداری صاحب کا دعویٰ ہے کہ نیر بخاری کے پاس ان کی املاک جو ہے اس کی ملکیتی دستاویزات موجود ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی آپ ہمارے لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، بنی گالہ میں عمران خان کا گھر جو ہے وہ تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مان لیا کہ دستاویزات ہوں گے ان کے پاس، بیریا ٹاؤن کے پاس بھی ہیں۔ بہرحال قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹاپ یونیورسٹی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے ٹاپ پروفیسرز بھی وہاں پر آپ کو ملیں گے، اور ظاہر ہے ٹاپ اسٹوڈنٹس۔ ان ٹاپ پروفیسرز میں سے ایک ہیں ڈاکٹر پرویز ہوڈ بوائے، جو 1973 میں یوم پیدائش سے وہاں پر فزکس پڑھا رہے ہیں، اور بھی بہت ان کی obviously credentials ہیں۔ وہ بہت ایکٹیو رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں جو انکروچمنٹس ہوئی ہیں ان کے خلاف۔ 2016 میں انہوں نے اس پر آرٹیکل لکھا تھا، اور ابھی یہ 29 دسمبر کو وہ اپڈیٹ ہو کر دوبارہ چھایا ہوا ہے ڈان اخبار میں۔ تو تھوڑی سی انہوں نے ہسٹری بتائی ہے کہ اگر آپ ٹہل کے جائیں کیمپس کے اندر، ارد گرد دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ آتے کے ساتھ ہی ایک محل ہے، عرب سٹائل پیلس اس کو وہ کہتے ہیں، میں نے خود تو نہیں دیکھا، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایس یو ویز، بڑی بڑی گاڑیاں، مسلح گارڈ ڈاگز، بیریکیڈ وغیرہ وغیرہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو کوئی ظاہر ہے اس کے نزدیک نہیں جاتا، کون جائے گا۔ 2 سال قبل وہاں پر وارننگز بھی لگائی تھی انتظامیہ نے، قائد اعظم یونیورسٹی کے انتظامیہ نے کہا تھا کہ جی انکروچمنٹ پلیز نہ کریں، گھنٹوں کے اندر وہ ہٹا دیے، اور ڈاکٹر ہوڈ بوائے کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کبھی یہ اٹیمپٹ دوبارہ کی نہیں گئی، کیونکہ یونیورسٹی کے پاس کوئی پرائیویٹ فوج تو ہے ہی نہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان کے پاس نہ راکٹ لانچر ہے، نہ بلٹ پروف ویسٹ ہیں، نہ آرمرڈ پرسنل کیریئرز ہوتے ہیں، تو کیسے مقابلہ کریں گے۔ اچھا، یہ جو محل ہے ظاہر ہے کہ یہ ہے نیر بخاری صاحب کا۔ جب یہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ دنوں کے لیے، میں خیال 2013 میں صدر مملکت بھی بنے تھے، ٹھیک ہے، قائم مقام۔ اب جیسے وہ بنے تو ان کا پہلا کام تھا کہ جی قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ کو، جی آپ تو ادھر آئیں اور آپ بیٹھیں اس کے ساتھ۔ اس میٹنگ میں کیا ہوا پتہ نہیں، لیکن اس کے ایک دم بعد ایک روڈ تھا جو قائد اعظم یونیورسٹی کے بیچ میں سے گزرتا تھا، اس کا ظاہر کوئی نام نہیں تھا، یونیورسٹی کے روڈز کا کہاں نام ہوتا ہے، رائٹ، یونیورسٹی روڈ کہہ دو۔ اس پر ایک بورڈ لگ گیا، بورڈ میں کیا لکھا ہوا تھا، نیر بخاری روڈ، ٹھیک ہے، ہمیں مطلب چوری کرو تو پھر صحیح کرو نا یار، نہیں تو مزہ نہیں آتا، استادی نہیں ہوئی نا پھر۔ اچھا، لیکن یہ شروعات تھی، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گھر بننے لگے جو allegedly according to sources
نیل بخاری صاحب کے رشتہ داروں کی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملازم جاننے والے جو پھر آگے بک گئے. اچھا یہ تو ادھر ابھی کی بات ہے نا. پھر تھوڑی سی انہوں نے ہسٹری بھی بتائی ہے کہ جب 66-67 میں یہ قائم ہوئی تھی، جب چارٹر ملا تھا یونیورسٹی کو، تو 1709 ایکڑ زمین ایلوکیٹ ہوئی تھی کہ ابھی تو چھوٹی ہے لیکن یہ بڑھے گی ظاہر ہے. پھر ایک میپ بھی ایشو ہوا تھا 1967 میں. 1996 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں کافی لوگوں کی اس پر آنکھیں لگی کہ یار یہ تو بڑی پرائم لینڈ ہے. تو بقول پرویز ہڈبوائے صاحب وہاں پر جو فرینڈلی ممبرز آف پارلیمنٹ تھے ان کو لو کاسٹ پلاٹس آن کیمپس الاٹ ہونے کا، حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ یہ. اچھا اب تاکہ قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ کچھ نہ کہے تو ٹیچرز اور سٹاف کو بھی یہ آفر ہوئی کہ آپ کو تھوڑے سے چھوٹے پلاٹ دے دیں گے وہی کم قیمت میں. تو بڑے خوش ہوئے سب، لیکن پھر لٹیگیشن ہوئی وغیرہ 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 اور یہ معاملہ رک گیا. لیکن پھر ظاہر ہے کہ 1 دہائی بعد دوبارہ لینڈ انکروچرز آ گئے کیونکہ زمین تو ادھر ہی تھی. انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ایک اور دفعہ ٹرائی کر لیتے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی آپریشن چل رہا ہے موجودہ یہ اس کا پہلا دن ہے اور ڈی سی اسلام آباد آفس کے مطابق یہ 5 دن تک چلے گا. نیل بخاری کی انکروچمنٹ ہے اس میں بالکل ہے اور لوگوں کی بھی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا وسیع آپریشن ہوگا اور اس کے بعد پھر کیا کچھ یہ بھی طریقہ بنایا جائے گا کہ مزید انکروچمنٹس نہ ہو اور جو یونیورسٹی کی وال ہے جو بیچ میں بننی رک گئی تھی اس پر بھی کام ہوگا. کراچی یونیورسٹی کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جی بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک حقیقت ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی باتوں کو چیزوں کو کہیں گے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تو جب اصل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی نا سر کسی نے چوں بھی نہیں کرنا. 2-3 ہیش ٹیگ ہو جائیں گے، 3-4 کالم چھپ جائیں گے، اس کے وہ بھی ہم ہی بتائیں گے. محمد ہو گیا آپ کا. محمد عامر صاحب ہیں بھاول نگر سے. جی عامر بھائی. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. سر سب سے تو پہلے تو میں اظہار تعزیت مبشر زبی صاحب کی والدہ کو اللہ مغفرت فرمائے ان کی. اور اس کے آگے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے سب سے بڑا سٹینڈ لیا ڈیم فنڈ کے لیے اور پوری قوم ان کی شکر گزار ہے. تو میں بھی اس میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں بھی انہیں حلف دینا چاہتا ہوں اس چیز کا کہ میں بھی حلف دے کے اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور گھر گھر سے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے. اور گزارش کرتا ہوں آپ سے بھی کہ اس بات کو ان تک پہنچا دیا جائے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے سر. چل میرے خیال آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی فنڈز گیدر کر سکتے ہیں اور جو ہر بینک میں ایک اس کے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے آپ آرام سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کوئی اس میں ایشو نہیں ہونا چاہیے. مومن ڈیم کی بات کی سوری تو 1-2 روز قبل ہی ہم بات کر رہے تھے مومن ڈیم اور اس کے جو کانٹریکٹ پہ جو چل رہی تھی باتیں، تو اس سے جڑی ہوئی بہت ٹویٹس بھی آئی ہیں. مریب مومن ہیں اس علاقے کے ہی ہیں، ارشد مومن ہیں ٹویٹر پہ، عظمت خان وغیرہ وغیرہ. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی بالکل ڈیم وہاں پر بننا چاہیے، لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو تو صاف پینے کا پانی بھی نہیں مل. تو ڈیم کے ساتھ ساتھ بھی اب مجھے نہیں پتا کسی کیا کنیکشن بن سکتی ہے یا ان کے ساتھ بھی ان پروجیکٹس کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہاں کے لوکلز کی بھی ڈیمانڈ ہے. اور میں خیال اب تو یہ تقریباً پورے پاکستان کی ہی نہیں، تو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ جب ڈیم بن جائے گا تو صاف پانی بھی مل جائے گا. جی لیکن اس میں تو ابھی ٹائم ہے بہرحال. جی اگلے کالر ہیں ہمارے کامران علی صاحب نواب شاہ سے. جی سر. ہیلو. میرا خیال ان کی کال ڈراپ ہو گئی. یاسمین آفتاب صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. پہلے تو ان کے میں افسوس کر دوں والدہ کا. جی جی اچھا. دوسرا مجھے یہ کہنا تھا کہ ابھی انہوں نے فیصل نے کی تھی پریس کانفرنس جس میں وہ معافیاں مانگتے پھر رہے تھے. وہ صحافی نے جو سخت سوال کیا تھا وہ جائز بنتا ہے
پی ٹی آئی کے ہر بندے معافیاں مانگتے رہیں وہ جائز ناجائز نہیں بنتا. جیسے پچھلی حکومت کے لوگ جب پریس کانفرنس کرتے تھے تو یہ چند لوگوں کو چند اپنی مرضی کے سوال دیتے تھے, وہی پوچھا کرتے تھے. ان کو بھی چاہیے کہ یہ اسی طرح ان صحافیوں کو رکھیں اور ان کو ان کی اسی حیثیت میں رکھیں کہ ہاں تم ہم سے یہ ہماری مرضی کے سوال کر. پہلی بات. دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ یہ چیف جسٹس بھی ان کو تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ لسٹ میں نام کیوں ڈالا ان کا مراد شاہ کا, تو کیا انہیں پتہ نہیں ہے مراد شاہ کس کیٹیگری کے ہیں اور انہوں نے کیا 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 ہے جو بھاگ نہ جائیں یہاں سے اس کی طرح ڈار کی طرح جو ہے. اور یہ اور رانا ثناء اللہ کا بھی سنا بیان کہ انہوں نے شیخ رشید کو کہا کہ بھتہ اور اس کے چوری جوئے کے پیسوں سے انہوں نے گھر بنائے. میں تو عجیب حیران ہی رہ گئی, کیا جوا کھیلتے ہیں کیا شیخ رشید بھائی؟ اچھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو یہ پیسے دینے ہیں لوگوں نے, یہ کیا قومی خزانے میں جمع نہیں کرا سکتے, یا چیف جسٹس کو یہ ایسا بنا دے ادارہ کورٹ کا کہ اس میں یہ لوگ جمع پیسے کرائیں تاکہ ان کے پیسے ملک ریاض کو نہ ملیں. ٹھیک ہے. بہت آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں, ایک بہت اچھی تجاویز. اگر میں جی آنے کی کوشش کروں تو پہلے جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ جی وہ فیڈ کرتے ہیں, میں نے کہا پریس کانفرنس ہی کیوں کرو, مطلب واٹس ایپ کا زمانہ ہے یار, فیس ٹائم کا زمانہ ہے, ڈائریکٹ ایک بیان ریکارڈ کرو اور آن لائن ڈال دو, ہمارا بھی کام بچ جائے گا, آپ کا بھی کام آسانی سے ہو جائے گا. دوسرا کیا تھا, ای سی ایل والی بات یا بہت ساری باتیں تھیں اور بس اچھی تھی, نہیں جواب نہیں دینا بہترین. چلے ٹھیک ہے جی, اوکے. شیخ اشفاق پڑی ہیں جی ڈیرہ اسماعیل خان سے. السلام علیکم جی. ہیلو, چلے گئے. ہیلو ہیلو ہیلو, نہیں وہ لائن ڈراپ ہو گئی. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلے بریک کا وقت ہوتا ہے, بریک لیتے. ویلکم بیک جی. اور ہمارے اگلے کالر ہیں نثار علی صاحب لاڑکانہ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. ہیلو جی سر. جی السلام علیکم, فرمائیے جی. سر جی میں کھوڑے صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. جی 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 کھوڑے صاحب نے جو ابھی بات کی کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی, بہت اچھا بات کیا, مجھے پسند آیا. لیکن میں اسے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اگلی پروگرام میں انشاءاللہ بنی گالا کا بھی ہسٹری نکال کے آئے پلیز. ٹھیک ہے سر, نکال کے آ جائیں گے, نو پرابلم. ہاں ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے سر, انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال آپ فکر نہ کریں, ہم نے بنی گالا پہ پہلے بھی بات کی ہے, دوبارہ بھی بات کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر. اور کوئی فرمائش؟ ٹھیک ہے. اچھا نہیں ہے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے پاس شیخ اشفاق پڑی ڈیرہ اسماعیل خان سے. السلام علیکم سر. ہیلو ہیلو سر, میں جب کالز انٹروڈیوس کرتا ہوں تو وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں. وہ سر صاحب سید طارق ہیں کراچی سے. جی وعلیکم السلام. طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی. یہ ہمارے ملک کے 3 بنیادی مسائل ہیں. نمبر 1 کرپشن, اور نمبر 2 ٹیکس ریٹرن, جی, اور نمبر 3 چیک اینڈ بیلنس. نمبر 3 کیا؟ چیک اینڈ بیلنس. اچھا جی. اگر ہم کرپشن میں کو لیتے ہیں پہلے, اگر ہم 500, 1000 اور 5000 کے نوٹ بند کر دیں تو ملک میں 90% کرپشن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, 22 مارچ سن 2009 اور روز اتوار صبح 8 بجے میں نے ایک فیکس کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ریکارڈ مینٹین رکھتی ہے تو میرا فیکس آج بھی آن ریکارڈ ہونا چاہیے, جس میں نے کرپشن کے حوالے سے چند فکرے لکھے تھے. وہ فیکس میں نے بیسیکلی کیا تھا مبارکباد دینے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس جناب فرحان محمد چودھری صاحب کو اور ان کے دیگر افقار کو. اس میں نے یہ لکھا تھا جناب جسٹس, قوم کے اربوں روپے لوٹ کر اس میں سے چند کروڑ روپے خرچ کر اسمبلی میں پہنچ جانے والے شخص کو معزز ممبر پارلیمنٹ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی سور کو مسجد میں لے جا کے کھڑا کر دینا, کیونکہ جناب جسٹس سور کو مسجد میں لے جانے سے سور پاک نہیں ہوتا, مسجد ضرور ناپاک ہو جاتی ہے. اچھا کیا جواب دیں؟ پتہ نہیں, مجھے سوال کا بھی سمجھ نہیں آیا. محمد وسیم صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم سر. سر مبشر صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں, ان سے میرا دعا سلام بھی ہوئی تھی سر. جی بس
افسوس کی بات ہے مبشر صاحب کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہیں جی لاہور میں، تو وہ ابھی ظاہر ہے کہ کچھ وقت کے لیے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ہم دعا گو ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. سر میں وسیم بول رہا ہوں، اور ایبیسینیا روڈ کے لیے میں نے سر پہلے بھی بہت دفعہ کیا، اور اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے مجھے. 23 سال ہو گئے سر میرے کو بھاگتے ہوئے اس روڈ کے سلسلے میں، اور بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن ابھی تک یہ ابھی آج گارڈن کی توڑی ہے انہوں نے، جو دکانیں بنی ہوئی انہیں توڑ لے سر. جو راستہ نکلنے والا ہے سر جس سے ٹریفک کنورٹ ہوگا، اور وہ ہمارا متواتر روڈ تھا، اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا سر. تو میری یہ ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کوئی ایسا راستہ بتائیں مجھے کہ میں اس میں کچھ کر سکوں. جی میں خیال ہے کہ پہلے بھی میرا وسیم صاحب کی کال آئی تھی سر. آپ ہر ہفتے تو صورتحال ظاہر ہے یہی رہے، تبدیل نہیں ہوگی. 23 سال سے اگر یہ صورتحال ہے، آپ اگر بار بار بھی کال کریں گے اور سیم وہی مسئلہ بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی سبجیکٹس جو ہیں ان پہ بھی بات کریں. اگلے کالر کون ہیں؟ فیصل عباسی صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم فیصل صاحب. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو. اچھا پتہ نہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے لائنز میں. جی ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. راجہ اعجاز احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی راجہ جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر سب سے پہلے مبشر صاحب کی والدہ کو اپنی اللہ پاک اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جی آمین. بڑا افسوس ہے سر. بات یہ ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ چیک کر رہا ہوں کہ میں پاکستان سپورٹس بورڈ سے بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد سے. جی اور سر مسئلہ مین یہ ہے کہ ہمارا پینشن کا ایک ایشو بنا ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات اعلیٰ حکام تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ اداروں پر کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم کا اس طرف توجہ دینا بہت ضروری. ٹھیک. آپ اداروں کے اندر منسٹرز بنا رہے ہیں، ہمارے بھی منسٹر ڈاکٹر حمیدہ مرزا صاحب ہیں، لیکن آج 5 مہینے ہو گئے ایڈاک ریلیف پر ہمارے ڈی جیز آ رہے ہیں جو 89 ڈیز اپنے پورے کرتے ہیں اور واپس اپنے جے ایس کی پوسٹوں پہ، اپنے ایڈیشنل سیکرٹری کی پوسٹوں پہ واپس چلے جاتے ہیں. میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر کیا ایسے ہی ادارے چلنے ہیں جس طرح آج سے 10 سال 15 سال پہلے اگر یہ سیٹ اپ تھا؟ تو اگر یہی ادارے اسی طرح چل رہے ہیں تو سب جو تبدیلی کا نعرہ لگایا وہ میرے خیال سے کسی مارگلا کی پہاڑوں کے پیچھے پھینک دینا چاہیے. ٹھیک. سب سے پہلے وہ اداروں پر کنٹرول کرنے کے لیے خدارہ اپنے منسٹر صاحبہ سے، وزیر اعظم صاحب یہ منسٹر صاحبان سے یہ کہیں کہ جو آپ کے نیچے ہیں پہلے کم از کم انہیں تو تبدیل کر لیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سر کرپشن کے حوالے سے لیاقت جمنیزیم جو ہے پورے پاکستان میں ایک ہے، اسٹیڈیم بہت ہے، لیاقت جمنیزیم پورے پاکستان میں ایک ہے. آج اس کی چھت کے اوپر سر شاپر پڑے ہوئے ہیں. چائنا نے بنا کے دیا تھا 77 میں الومینیم کی چھت کے ذریعے. انہوں نے اپنی کرپشن کی نظر کر کے اس اداروں کے اندر آج اس کے اوپر شاپر پڑے ہوئے ہیں. آپ بے شک کسی ٹائم آ کے ڈان نیوز، کیونکہ ہمارا کل احتجاج کر رہا ہے اور آپ کی ڈان نیوز اس کو کوریج کر رہی ہے. ٹھیک ہے. پینشن کے حوالے سے ہمارے آپ کی ویڈیو فوٹیج ہماری آپ کے پاس موجود ہے. جی. کرپشن سر اس انتہا تک ہے کہ آج لیاقت جمنیزیم کے اوپر آپ آ کر دیکھیں شاپر پڑے ہوئے ٹھیک ہے. تھینک یو. شاپر پڑے ہوئے ہیں. اینڈ اگین ایک اور اس طرح کا مسئلہ اور پینشن کا مسئلہ تو بس نہ ختم ہونے. اچھا جناب اب ہیں فیصل عباسی صاحب اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی میں بات ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل پاکستان میں بہت زبردست احتساب ہو رہا ہے، بڑا کمال کا احتساب ہو رہا ہے. جی. تو اس احتساب میں عام لوگ بھی آ گئے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کرپشن کیا ہوتی ہے اور حرام کیا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں بات ایک کرنا چاہوں گا. بات بڑی اہم ہے. پاکستان اسلام آباد میں سوسائٹی ہے، بلکہ پاکستان میں کیا بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی بحریہ انکلیو ہے. جس طرح بحریہ ٹاؤن ہے جی. تو جس طرح بحریہ ٹاؤن کو ملک ریاض نے ڈیلیور کیا اور لوگوں کو ایک لیونگ سٹائل دیا اور ایک گیٹڈ کمیونٹی دی،
میرے خیال سے شاید پاکستان میں کیا شاید دنیا میں کوئی اس طرح نہ کر سکے جس طرح ڈیولپمنٹ کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ان کا جائز حقوق ملے, لوگوں نے پلاٹ بھی کرنا ہے. بیرین کلیو میں اسلام آباد میں 21,000 کنال محیط پہ اراضی ہے, جس میں آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ نے وزٹ کیا ہوگا, تو جس پہ لوگوں نے گھر بھی بنانا شروع کر دیے, بہت سے علاقوں میں پوزیشن بھی مل گیا. اور وہ جو جگہ تھی جو 5,000 بنجر جگہ تھی, جو 5,000 کنال بھی کوئی نہیں لیتا تھا, آج وہاں پہ ایک پیرس بن گیا. اس میں بھی احتساب شروع ہو گیا اور 510 کنال کی اراضی ہے جو اس کے CDA کی تھی, اور CDA نے اپنی وہاں پہ جو CDA کا عملہ تھا انہوں نے وہ جگہ بیرین کلیو کو دی. تو 2011-12 کی بات ہے, تو اس عرصے میں تقریباً 7-8 سال میں کوئی بھی نہیں بولا. تو 510 کنال میں جو ہے لوگوں کی وہاں تقریباً میرے حساب سے تو اربوں روپے کی پراپرٹی آ گئی ہے. کچھ لوگوں نے 110 کنال پہ بلڈ اپ کر لیا, گھر وغیرہ بنا لیے اور وہاں پہ ریزائڈنگ بھی ہو گئے, اور تقریباً 400 کنال کے لوگ پیمنٹ کر چکے ہیں. میرا بھی ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے. تو زرار صاحب اور وسط صاحب, آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نہ اس پلاٹ کو میں اگل سکتا ہوں نہ میں نگل سکتا ہوں, یعنی اب اس کا کیا جائے, نہ وہاں گھر بنا سکتے ہیں نہ وہ بن سکتا ہے. جی یہ ہے المیہ ہے کہ لوگوں کو پوری معلومات نہیں ہوتی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو CDA ہے وہ ہر سوسائٹی جب بھی لانچ ہو اس کے بارے میں بتائے. اچھا بتاتے تب ہیں 8 سال 10 سال بعد جب کہ کام اتر چکا ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, وہی لوگ جو یہ کام کرتے ہیں پھر وہی احتساب, یہ بات ان کی درست ہے, شروع ہو جاتے ہیں. اور جب یہ اربوں کا کھیل جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور کچھ ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے احتساب شروع ہوتا ہے, اور اس میں چکی کے 2 پارٹوں میں انویسٹر ہی پھنستا ہے. فیصل عباسی جیسے یہ ہے, بالکل یہ ہے پروٹیکشن تو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا, یا وارننگ ہو یا ڈیو ڈیلیجنس ہو, کچھ نہیں ہے. بیکاز اگین آئی مین اب یہ تو بڑی بات ہے. اب چھوٹی لیول پر آپ دیکھو تو یہ جو انکروچمنٹ کے خلاف کراچی میں جو آپریشن ہوا ہے, وہ میں بات نہیں کہہ رہا کہ سب جائز ہے. وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کہنے کہ یار یہ ہمارے پاس پیپرز ہیں, اتنے سالوں سے ہم آپ کو دے رہے ہیں, اور ایک دم آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ نہ جائز. جن لوگوں نے انہیں جگہ دی ہے انہوں نے ہی ڈیمالش کر دی. عرفان الحق صاحب ہیں خانے وال سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی میں عرفان ہوں خانے وال سے. جی اور ایک فلٹر ہے ڈرنکنگ واٹر فلٹر جس کا جنیرک نیم ہے بایو سینڈ واٹر فلٹر. ٹھیک ہے. اور یہ کینیڈا کی ایجاد ہے, اور اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی اپنا پاکستان میں. ٹھیک ہے. پچھلے 14 سال سے میں اس پر کام کر رہا ہوں. اوکے. اور بہت ساری میں نے ٹریننگ بھی کروائی ہیں, اور بہت جگہوں پر میں نے اسے لگایا بھی ہے. تو 300 سے 400 فلٹر میں اب تک لگا چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. جو کہ میں ناکافی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کم از کم 2 گاؤں ہم نے ایسے بنائے ہیں ایک قسم کے, ان کو ڈکلیئر بھی کیا ہے یہاں کی بہت ساری تنظیموں نے اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے, کہ وہ بایو سینڈ واٹر فلٹر ولیج. اور بایو سینڈ واٹر فلٹر ولیج کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بغیر کسی گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے یا کسی بھی اور بہت زیادہ خرچے کے لوگ جو ہیں وہ صاف پانی پی رہے ہیں. جتنی یہ رپورٹس ہم سنتے ہیں جو سندھ میں اور تھر میں بھی بہت ساری جگہوں پر جوہڑوں کے پانی لوگ پی رہے ہیں, جی اس کا یہ بہت اچھا علاج ہے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اور یہ سستا بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے سستا اگر فلٹر ہے تو وہ یہ. اور میں دوبارہ سے بات کر رہا ہوں کہ میں پچھلے 14 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی پروملگیشن کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے نظر پڑے, یا کچھ ایسی تنظیمیں سندھ میں ہوں, یا جیسے ہمارا اسپیٹ ایریا ہے, میں نے وہاں وزٹ کیا, بڑا لمبا ایریا, وہ وہاں پہ بھی جوڑوں میں پانی پیتے ہیں لوگ. پنجاب میں بہت ساری جگہ ہے,
اور ویسے بھی یہ عام شہروں میں بھی جو ہے نا جو نہیں بالکل سمجھ گئے آپ کا سوال اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو بڑے سکیل پر کیسے کیا جائے نا اس کو سکیل اپ کیا جائے. نہ بھی آئے تو جس طرح آپ نے 2 گاؤں کی مثالیں دیں ان کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں 2-3 اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد اس پہ مزید بات. ویلکم بیک جی. ابھی بریک سے پہلے ایک خانیوال سے صاحب کی کال تھی, وہ واٹر فلٹرز پر بات کر رہے تھے, بایو سینڈ واٹر فلٹرز. آپ کو یاد ہوگا ایکوا وائٹے, ان کا بھی ایک واٹر فلٹر ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر نبیل نیازی جنہوں نے تربوز کا بھی ایک آرسینک کنٹامینیشن فلٹر. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے انڈیویجول پروجیکٹس بہت ہوتے ہیں, یا تو پھر ساتھ میں کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے یا تو پھر وہ گورنمنٹ کے لیول تک پہنچ نہیں سکتے. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور جب تک یہ گیپ فل نہیں ہوتا تو میں نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ 1 یا 2 یا 3 گاؤں سے آگے پھر یہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں, جو بہت ہی افسوس کی بات ہے. چلیں آپ اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. گلشن حاجی صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو گلشن حاجی صاحبہ ڈراپ ہو گئی ہیں. نسیم بیگ ہیں کراچی سے. ہیلو نسیم بیگ بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بس میں ابھی ایک پروگرام میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا, وہ شاید میں تو بی بی سی میں سنا کرتا تھا 87 میں, یہ جو مسعود اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی. اب یہاں پہ میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں پھنس گئے. برٹش میڈیا تھا, وہاں الگ ماحول تھا, یہاں پہ لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں, جواب بھی کچھ دے نہیں پاتے, مسئلے اچھے تھے. لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ کسی دن وہ آپ پروگرام دوبارہ چلا دیں. رضا علی عبدی آئے تھے نا, شاید ان کا نام میں بھول رہا ہوں. جی عبدی صاحب سیروین میں جو آیا کرتے تھے. جی ہاں, تو ان کا ایک پروگرام نشر ہوا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, تو اور دوسری بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تو اب تقریباً 64 سال میری عمر ہو گئی, سب کچھ تماشے دیکھتے ہوئے. کسی زمانے میں بی بی سی سنا کرتے تھے, لیکن یہاں تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. میں چیف صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنا ایکسٹینڈ کر لیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ کر کے جاؤں گا, میں سارے کام نپٹا کے جاؤں گا, خاص کر منی لانڈرنگ کا کیس. لیکن وہ اب جا رہے ہیں, مجھے نہیں نظر آتا. یہ پھر سب بچ جائیں گے. ہم اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام رہیں گے, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. میں تو بوڑھا ہو گیا دیکھ کے یہ سب کچھ سارا تماشا. چلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ تو ساری باتیں سن ہی لیتے ہیں, باقی تو کوئی نہیں سن رہا. ٹھیک ہے, تھینک یو. سوری اگلے کالر کا نام میں نے مس کیا ہے. پریم صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ سے 2 باتیں کرنی تھی. سر ایک تو پاکستان کے حوالے سے, اور ایک یہاں جو ہندو کمیونٹی جو بستی ہے اس کے حوالے ہے. تو ایک تو مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا سر. ہیلو جی سن رہے ہیں سر, آپ بولیں. تو ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں یہ جو ملک جو چلا رہی ہے جو مقتدر قوتیں ہمیشہ سے, کیا وہ ہمیں جو لیڈر کی شکل میں ہمیں جو دینا چاہ رہی ہے وہ ایسے لوگ دینا چاہ رہی ہے جو بات بات پہ یو ٹرن لے رہے ہوں, یا جو بڑے مجمع میں یا اجتماع میں جب لوگوں کو کوئی گائیڈ لائن دے رہے ہوں تو وہ ان کے سامنے موبائل ہو اور وہ موبائل پہ کوئی واقعہ پڑھ کے جو یہ سوال تو آپ نے عمران خان کے بارے میں کر دیا. اگلا بتائیے کیا ہے. کچھ لوگ ایسے جو سر وہ جو ایک کریم تھی, وہ جو ایک ٹیم تھی, چاہے وہ مولانا باشانی کی شکل میں ہو یا ان کی, تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. جی وہ نظر بھی نہیں آئے گی. ہر دور جو ہے اپنے لیڈر خود لے کے آتا ہے, جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی کے جو ہے میرا خیال ہے کہ جیسے آج کل آپ کو گراموفون بھی کہیں نہیں نظر آئے گا. کہاں نظر آئے گا آپ کو گراموفون؟ اور ہم انہی کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں اور انہی کو ووٹ دیتے ہیں, اور یہ چمن یوں ہی رہے گا, اور ہزاروں جانور 20 سال بعد لوگ کہیں گے یار وہ لوگ کہاں تھے جو موبائل دیکھ کر بات کرتے تھے. بہت کالیں ہو گئی ہیں. ایک میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں, آپ نے ایک فلم آج کل آئی ہوئی ہے زیرو, سنا ہے میں نے, شاہ رخ خان کی, بہت ہی چھوٹے قد کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں موضوع پہ ہے. اچھا, چھوٹے قد کے جو لوگ ہیں وہ ویسے تو نظر آنے میں چھوٹے ہیں لیکن وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی فلم دکھانا چاہتا ہوں. جیوتی امگی ہیں یہ, ان کا دنیا کی سب سے چھوٹے قد کی خاتون ہے, ناگپور انڈیا کی ہیں اور کامیاب ٹی وی ایکٹر ہیں.
बिग बॉस 6 में आ चुकी हैं, अमेरिकन हॉरर स्टोरी फ्रीक अमेरिकन हॉरर स्टोरी में आई है में आ चुकी हैं और अब भी काम करती हैं। तो देखिए कैसी ज़बरदस्त खातून नहीं है। जोर से बोलना, जोर से। 3.5 इंच नहीं 23.5 ऐसा बोला। चलो मैं बोल देती। अब मुझे 18 साल की हूँ तो 18 साल की हो गई हूँ तो मुझे अब मैं ऐसे लग रहा कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ। और जब मैं बाहर जाती तो सारे लोग मेरे को ऐसे भीड़ जमा के खड़े हो जाते, इतनी सी लड़की इतना सब करती, इतने लंबे बाल, इतने बड़े नाखून, इतना मेकअप, सब पूछते रहते, इतना सब कैसे कर लेती, बात करती क्या, चलती क्या, सब ऐसे पूछते। क्या लेना है? ड्रेस दिखाओ। ड्रेस वेस्टर्न दिखाओ। किस टाइप की पहनना है? किस टाइप? वेस्टर्न दिखाऊं, फ्रॉक? फैंसी ड्रेस, फ्रॉक। फ्रॉक हो गया। ये उठा के रखना, तेरे पसंद से ले, तेरे को जो पसंद है वो ले। 3 में कलर चाहिए, ये लेना है। वो ऐसी होने की वजह से हमें बहुत खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है, क्योंकि उसकी हाइट कम होने से उसे हर बार हमारी हेल्प चाहिए, उसे हमारे बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकती। और वो सबसे छोटी होने से उसे इतना बड़ा मान प्राप्त हुआ तो हमें बहुत खुशी होती है। अभी आप लिपस्टिक लगा रही ज्योति, ले। मेरा बर्थडे आने के पहले से हम मेरे कार्ड वगैरह छपाते और बहुत ज़्यादा तैयारी रहती मेरे बर्थडे की। सब मेरी बड़ी दीदी वगैरह आती है और वो सब मतलब मेरे सब फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड लोग, मेरे भैया लोग सब तैयारी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब मेरे बर्थडे की इतनी तैयारी करते हैं और इतने बड़ा बर्थडे मनाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हेलो, शूटिंग वाले खाएंगे, शूटिंग वाले खाएंगे, वो बराबर बोले। जो कैमरा चला रहा है और जो साथ में आए ना वो सब खाएंगे। मुंह खोलो सब जन। जी ज्योति, आपके इनकी 18वीं सालगिरह जो है, लेकिन अब तो माशाल्लाह ये 25 साल की हैं ये और, अच्छा और मुस्तकिल जो है एक्टर हैं। अच्छा, ये जो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये इनमें कोई ना कोई हमारे ख्याल में कमी होती है, दरअसल ये वो हीरो हैं जो तमाम तरह जो समाजी रुकावटें होती हैं और हौसला शिकनी का जो रवैया है उसको फलांगते हुए हम जैसे जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं उनकी दुनिया में ना सिर्फ जीते हैं बल्कि हमें भी शायद जीना सिखाते हैं और अक्सर ये साबित करते हैं कि उनका कद छोटा नहीं बल्कि उन्हें छोटा समझने वाले दरअसल वो हैं। ये एक बेशक मुझे इस तरह के लोगों के साथ मैसेज मिलता है। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।